بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا تیسرا سبق جس کا نام ہے سورج اللہ کی نعمت، اس کی وضاحت پڑھیں گے کیونکہ آپ اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں اور پڑھائی بھی اچھی طرح سے کر چکے ہیں، تو اس کا خلاصہ بتا کر میں مشکل الفاظ کے معنی اور اس سبق کا مقصد بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تاریخ اور دن لکھ لینا ہے اپنی کتاب پہ، اور یہ ہے صفحہ نمبر 9 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ نے یہ پڑھا کہ عمیر کے ابو جو کہ منڈی میں ہیں اور وہ پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ایک دن جب گھر آتے ہیں تو سیب کا ٹوکرا لاتے ہیں۔ سیب کے ٹوکرے میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو عائشہ جو کہ عمیر کی بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کتنے اچھے سیب ہیں۔ اس طرح سے جب وہ کہتی ہے تو ابا جان کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھولوں میں یہ جو خوشبو، رنگ اور یہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ پھر عمیر کے اور عائشہ کے بابا ان دونوں کو سورج کے فوائد بتاتے ہیں کہ سورج اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور سورج کے کیا فوائد ہیں۔ سورج کی وجہ سے جو ہے وہ اناج پکتا ہے، اس میں خوشبو آتی ہے، رنگ آتا ہے، ذائقہ آتا ہے، کیونکہ سورج ہی ہے جو زمین کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی انرجی دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر کا ایک بیج جو اس کے اندر بویا گیا ہوتا ہے وہ باہر نکالتی ہے، اور پھر اس سے تناور درخت بن جاتے ہیں اور اسی سے بہت ساری فصلیں بن جاتی ہیں۔ پھر عمیر پوچھتا ہے کہ اچھا سورج کے اور کیا فائدے ہیں؟ تو ابا جان بتاتے ہیں کہ سورج کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سورج کی وجہ سے دن اور رات بنتی ہے، موسم بدلتے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، بارش، آندھی اور طوفان، یہ سب کچھ کس کے دم سے ہے؟ سورج ہی کے دم سے ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے سائنس کے چیپٹر میں بھی جب سن کے بارے میں پڑھا ہوگا تو کتنے سارے اس کے فائدے پڑھے ہوں گے کہ سورج اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور سورج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سورج ہی جو ہے وہ چاند کو روشنی دے رہا ہے، سورج ہمیں دوپہر میں روشنی دیتا ہے، سورج چلا جاتا ہے تو روشنی نہیں ہے۔ اس کی گرمی کی وجہ سے اناج اگ رہے ہیں، اس کی گرمی کی وجہ سے سمندر میں بھاپ آتی ہے اور بھاپ بن کر سمندر کا پانی بادلوں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ بارش بن کے برستی ہے اور پھر وہ کھیتوں اور زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج کی روشنی جو ہے وہ کس کے کام آتی ہے؟ وہ جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے فوٹو سنتھسس، جس میں سورج پلانٹ کو یہ پروسیس دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے پانی کو اپنی جڑوں سے لے کر پورے پتے تک پہنچائے، تو یہ فوٹو سنتھسس کام کرتی ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے ہم مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر آخر میں جو ہے وہ عمیر اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ سورج کی بناوٹ کیسی ہے، یعنی کہ سورج بنا ہوا کیسا ہے؟ تو اس کے ابا جان کہتے ہیں کہ سورج تو ایک گولا ہے، آنکھ کا گولا ہے، اور سورج کی جو سطح ہے یعنی کہ جو سرفیس ہے وہ زمین کی سرفیس جیسی نہیں ہے۔ سورج تو بس سمجھو کہ گرمی کا ایک بہت بڑا سا دائرہ ہے اور اس کے ارد گرد تیز روشنی ہے اور یہ اس کے اندر گیسز بھی ہوتی ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی سورج کے پاس یا اس کے اندر جانے کا نہیں سوچ سکتا۔ جیسے کہ زمین میں تو ہم رہ سکتے ہیں، اس میں گھوم سکتے ہیں، لیکن سورج میں نہ گھوم سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مشکل الفاظ جو ہے وہ ہے منڈی۔ منڈی کیا ہوتی ہے؟ منڈی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی بھی چیز کا کاروبار ہو رہا ہو، بہت ساری تعداد میں ہو اور وہ بک رہا ہو یا خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ جیسے کہ پھلوں کی منڈی ہوتی ہے، سبزی منڈی ہوتی ہے، اور ابھی آج کل بقرعید آ رہی ہے تو کون سی منڈی لگے گی؟ گائے بیل کی منڈی لگ جاتی ہے۔ تو منڈی بازار ہی کی طرح ہوتا ہے جہاں پہ ایک طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہوں۔ اس کے بعد ہے سرخ۔ سرخ کیا ہوتا ہے؟ لال رنگ۔ سنہری ہوتا ہے گولڈن کلر، ٹھیک ہے؟ گولڈن کلر۔ اور ایپل کس کلر کے ہوتے ہیں؟ ریڈ بھی ہوتے ہیں اور گولڈن بھی ہوتے ہیں۔
بھینی بھینی خوشبو، بھینی کہتے ہیں بہت پیاری، جو کہ آہستہ آہستہ ناک میں محسوس ہو رہی ہو، بہت تیز نہیں لگ رہی ہو بلکہ ٹھہر ٹھہر کے دھیمے دھیمے سے ہماری ناک میں آ رہی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں بھینی بھینی خوشبو۔ اس کے بعد آگے مشکل لفظ ہے اناج۔ اناج کہتے ہیں غذا کو، اس میں پھل اور دانے، چاول، گندم سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ ذخیروں کہتے ہیں کلیکشن کو، بہت ساری چیز جب ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ذخیرہ، یعنی کہ جمع کرنا۔ تو پانی کا ذخیرہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پہاڑ کہ سورج کی گرمی سے پہاڑوں کی برف پگھلتی ہے تو پانی کے ذخیروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب سورج کی گرمی پہاڑوں پر پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہوئی کیا کرتی ہے، دریاؤں میں جاتی ہے، پھر وہ دریا سمندروں میں گرتے ہیں، اس طرح سے پانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ یعنی کہ بڑھتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اضافہ بڑھتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ حرارت کہتے ہیں گرمی کو، سورج کی گرمی سے پانی بھاپ بن جاتا ہے۔ بھاپ کہتے ہیں ایواپوریٹ ہو جانا، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بن کر، یعنی کہ دھوئیں کی صورت میں، لیکن وہ دھواں کون سا ہوتا ہے، پانی کا ہوتا ہے، وہ بن کر بادل میں چلے آتے ہیں۔ سیراب کہتے ہیں فل کر دینا، زمینوں اور کھیتوں کو پانی سے اتنا بھر دیتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، سیراب۔ پانی ہی سے کاشت ہو سکتی ہے، اور کاشت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کلٹیویٹ کرنا، اگانا اور اس کو بڑھانا۔ اس کے بعد ہے بناوٹ کہتے ہیں بنا ہوا کس طرح ہے، کیا طریقہ ہے، یعنی کہ وہ کس طرح کا دکھتا ہے۔ سطح کا مطلب ہوتا ہے سرفیس، کسی بھی چیز کا اوپری حصہ جو کہ ہمیں دکھتا ہے وہ سطح کہلاتی ہے۔ اور کرہ کہتے ہیں دائرے کو، گول سرکل کو کہتے ہیں کرہ۔ تو یہاں پہ کرہ کس کی بات ہو رہی ہے، سورج کی بات ہو رہی ہے کہ سورج ایک روشنی اور گرمی کا بہت بڑا کرہ ہے۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے، اس کی آپ نے اسی طرح سے تیاری بھی کرنی ہے، تو پھر اس کا املا بھی ہوگا۔